تو آج ہم لوگ انشاءاللہ کرنے والے ہیں مالک یوم الدین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مالک یوم الدین، اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو نام پڑھے سورہ فاتحہ میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم، اسم جلالہ اللہ، اس کے بارے میں دیکھا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہی صفت آف رحم کو دو جگہ ڈیوائیڈ کر کے دونوں ناموں کو پسند کیا کہ ہر کام سے پہلے ہم وہ صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر کام شروع کریں۔ اینڈ اٹس ویری ریئر، ہم نے لاسٹ کی کلاس میں دیکھا تھا، کیونکہ قرآن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دو الگ الگ نام ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اپنے آپ میں دونوں میں کانٹراسٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلی جگہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پرسنل انٹروڈکشن کرنے کے بعد جو دو صفات کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، دونوں صفات کی گہرائی میں جائیں تو صرف اور صرف رحم ملتا ہے، اونلی رحم۔ اور دونوں کا ڈویژن کس طرح سے ہے کہ رحمان جو ہے سپرلیٹیو فارم، اس سے بڑھ کے رحم آپ کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، فیل ہی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کو تھوڑا سا دنیاوی زندگی میں آپ کا جو مینٹل لیول ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت سے ریلیٹ کیا ہے اپنے رحم کو، کیونکہ اس پوری دنیا میں ماں کی محبت سے زیادہ اور کوئی محبت نہیں ہوتی، ماں کے سیلف لیس لو کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے۔ تو رحم کو رحمان کر دیا، اس کو سپرلیٹیو فارم دے کر، رحم کو رحیم کر دیا تسلسل دے کر، کنٹینیوٹی دے کر، کہ میں ہی ہوں جو سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، میں ہی ہوں جو وداؤٹ بریک رحم کرتا ہوں۔ میری رحم کی کوالٹی میں کوئی بریک نہیں آتا ہے، کوئی پاز نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا اسٹریس کر رہے ہیں، پھر ہم نے احادیث دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر یہ اٹس لائک انفارمیشن کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو تھرون پر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میرے غضب پر میرا رحم ہمیشہ ڈومینیٹ کرے گا۔ تو یہ سب ساری صفات رحم والی دیکھنے کے بعد، لو کی، افیکشن کی دیکھنے کے بعد، اب ایسا نہ ہو کہ بندوں کو لگے کہ بس رحم ہی رحم ہے، کہ بس بہت آسانی سے ہم دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ میرا رب بہت ہی رحمان ہے، بہت ہی رحیم ہے۔ نہیں، اسلام جو ہے وہ بیلنسڈ دین ہے، ایکسٹریمزم نہیں ہے اس میں کہ بس ایکسٹریم ہو رہے ہیں پیار محبت میں، نہیں، سختی بھی ضروری ہے، حساب کتاب بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے رحم کے بعد اب آتا ہے مالک یوم الدین، دیر ول بی اے ڈے، صرف رحم ہی رحم نہیں ہوگا، وہ تو میری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، لیکن میرا رحم پانے کے بعد تمہارا کیا ایٹیٹیوڈ، تمہارا کیا ایکشن، تمہارے کیا اعمال ہوں گے، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ تم ایک مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ایسے ہی نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ تو دیر ول بی اے ڈے، یوم الدین، دین کا دن ہوگا، اور اس کا مالک کوئی نہیں ہوگا۔ کون ہوگا اس کا مالک؟ کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جب تم میرے راستے پر چلے، میرے بتائے ہوئے اعمال کیے، میرے بتائے ہوئے افعال کیے، میرے بتائے ہوئے اقوال کیے تم نے، تو تمہارے لیے میں رحمان اور رحیم ہوں۔ لیکن اگر میری رحمت کا غلط فائدہ اٹھایا، اس کو مس انٹرپریٹ کیا،
اپنے پرپس سے ہٹ گئے تو میں مالک ہوں. مالکا، مالک، اونر. کیسا مالک؟ ہماری دنیاوی زندگی میں اگر ہم ریلیٹ کریں ہمارے دماغ سے کہ مالک ہے، ہاں وہ بھی ایک مالک تھا، میں نے دیکھا تھا. مالک کا مطلب یہ ہے، ہم اپنی لنگوسٹکس کے حساب سے اس کو پروسیس کریں تو وی آر رانگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ کسی اور کی طرح کے مالک نہیں ہے. ان کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے. ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. جیسے کس کس چیز کے مالک ہیں ہم لوگ؟ آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ مالک ہو، لیکن کیا ہمیشہ آپ مالک رہو گے؟ لا آف دی لینڈ وہاں پر امپلیمنٹ ہوگا. جو کنٹری میں رہتے ہو اس کے رولنگ کے حساب سے آپ کو اونرشپ ملے گی. اگر وہاں سے کلیش ہو رہا ہے، آپ کی اتھارٹی پر ضرب پڑے گی، آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، گورنمنٹ کے پاس ہر اختیار ہوتا ہے کہ آپ کی ملکیت کو ختم کر دیں. اس کے بعد کبھی کبھی ہم مالک ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے، اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، صرف نام کے مالک ہوتے ہیں. اور اگر زندگی بھر ہم مالک رہے بھی تو موت کا وقت کسی کو نہیں پتا. یہاں موت آئی اور یہاں ہم مالک رہیں گے. ملینز آف پراپرٹیز جو ہوتی ہیں لوگوں کی، یہاں دم نکلتا ہے، یہاں کیا ہو جاتی ہے وہ پراپرٹی؟ بٹ جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، تو ہم مالک نہیں رہتے. تو سب سے پہلے تو یہ مالک جو دنیاوی زندگی میں ہے اس کی اتھارٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کی ملکیت کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. دوسری بات، 0 سے لے کر 100 تک نہیں ہوتا. مالک ہوتا ہے تو سرٹن فریکشنز پر ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کامل ہے، کمپلیٹ اتھارٹی ہے. مالکا کسے کہا جاتا ہے؟ پوزیشن. مالک، ہر اللہ تعالیٰ کے پوزیشن میں ساری یونیورس آ جاتی ہے، ساری کائنات آ جاتی ہے. مالک. لیکن یہاں پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایون دو مالک حقیقی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت اتھارٹی انسانوں کو دی ہے. کیا کر کے؟ چوائس دے کر. وہ چوائس میں آ کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، لیکن اصل میں مالک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ ملکیت کی بات کر رہے ہیں آن دی ڈے آف قیامہ، اس دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اس دنیا میں تو ہمارے پاس چوائس ہے، ہم کسی بھی چیز کی اونرشپ کلیم کر سکتے ہیں، میں اس کا مالک ہوں. لیکن اس دنیا میں جو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مالک بنایا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن آخرہ میں جب غیب کھل جائے گا تو وہ اتھارٹی کہ جو انویزیبل تھی اس دنیا میں کمپلیٹلی ویزیبل نظر آئے گی ہمیں. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، مالک صرف اور صرف وہ ہوگا. کس دن؟ یوم. یوم کسے کہتے ہیں؟ ہمیں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے اس کا ایز اے ڈے، دن. لیکن اصل میں اس کا معنی عربک کے حساب سے دن نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہو سیشن کہہ سکتے ہو، ایک فیز کہہ سکتے ہو، ایک سٹیج کہہ سکتے ہو. کس کا؟ الدین. الدین، دانا یدینو، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. جو دو گے وہ پاؤ گے، جو آپ نے سامنے بھیجا ہے وہی چیز آپ کو نظر آئے گی یوم القیامہ میں.
یوم الدین کسے کہا جاتا ہے؟ جو دین ہے، جو شریعہ ہے، جو زندگی ہے، جس کے اوپر ہم آج چل رہے ہیں، آج ہم زندہ ہیں، اپنے اعمال کر رہے ہیں، وہ کس فارمیٹ میں ہم نے گزارا ہے، کس نہج پر گزارا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالی ایک سیشن رکھیں گے. جیسا ہماری لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک دن ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو وہ جو دن ہوگا، ابھی الگ بات ہے کہ ہمارے جیسا دن نہیں ہوگا، وہ 24 آورس کا، وہ ایک دن ہوگا 50,000 ایئرس کا. اسی لیے ہم جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا عربک ٹرمز کو، قرآنک ٹرمز کو، تو اس لیے ہم اتنا ایزی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور ورڈز نہیں ہیں. لیکن اگر وہی مخ کے ساتھ ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ہم کو اس دن کی سختی کا تھوڑے بہت آئیڈیا ہوگا کہ وہ ایک دن ہوگا ہماری دنیا کا 50,000 ایئرس. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈے آف ریکننگ، یہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے ہمارے لیے. ہمیں پیدا کر کے ایسا نہیں چھوڑ دیا. ہمارے ساتھ ایک کتاب بھیجی، ہمارے ساتھ ایک ٹیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، ہماری ہدایت کا پورا انتظام کیا. جو انسان رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نہ بھی دیکھے، جو قرآن کھول کے نہ بھی پڑھے، اگر وہ صحیح پرسپیکٹیو سے یونیورس کو آبزرو کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے، جس طرح کے ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دن کے ہر حصے میں اور دنیا کی ہر چیز میں ایک میسج رکھا ہے کہ جو ہمیں لے جاتا ہے ہمارے رب کی طرف، ہمارے کریٹر کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا غلط فائدہ اٹھائیں. اکاؤنٹیبلٹی کا جب تک احساس نہیں ہوگا، جب تک ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، تو ضروری تھا کہ کوئی ایسا حساب کتاب ہو. کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. امتحان دینے ہم سبھی آئے ہیں، اور امتحان دیتے وقت چیٹنگ بھی ہوتی ہے. ہم سبھی اسکول لائف سے، کالج لائف سے گزر کے آئے ہیں نا. ہر قسم کے لوگوں کو، ہر ٹائپ آف اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھ چکے ہیں. کچھ تو ہیں بہت محنت کرتے ہیں، بہت اپنا ہارڈ ورک اینڈ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، اور بہت اچھے فارمیٹ میں، صحیح طریقے میں ایگزام دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا سب ایسے ہی ہوتے ہیں؟ سب ایسے نہیں ہوتے. کوئی بہت ایزی لیتے ہیں، ہاں دیکھ لیں گے، ایگزام کا پیپر جب سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے، اور کیا کرتے رہتے ہیں؟ موج مزے میں لگے ہوتے ہیں. جو واقعی ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہیں تو وہ بھی موج مزہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کیا چیز روکتی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ میرا رزلٹ نکلنے والا ہے، جب رزلٹ نکلے گا تو مجھے پتا چلے گا میری محنت کتنی تھی اور میرا آرام کتنا تھا. اس دن کے ڈر سے وہ پڑھائی اچھی کرتے ہیں. اچھا، تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ چیٹنگ کرتے ہیں، دھوکا کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو خراب کرتے ہیں. چوتھے قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہ جو فزیکل ہو جاتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، ہے نا، پیپرز کو لیک کرواتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں. تو یعنی کہ ایگزام ہال جو ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. سیم اسی طرح یہ دنیا ہے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ اور اپنے آپ کو پروو کرو. تمہاری سولز نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اسے پروو کرو. میں تمہیں باڈی دے رہا ہوں، باڈی از یور ڈیوائس، اس کے ذریعے سے پروو کرو. لیکن کتنے لوگ پروو کرتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آرام کی جگہ ہے. کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، موج مزہ کر لو. کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں تو عابدین صالحین جو ہیں
وہ اپنے پرپس سے ہٹتے نہیں ہیں. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے ڈسٹریکشنز ان کے اوپر وہ الاؤ ہی نہیں کرتے ہیں. تو کیا ان کو پسند نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح موج مزہ کریں؟ پسند ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ یاد رہتا ہے. تو پھر اتنے قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، تو کیا سب کو ایک ہی طرح کا پیٹرن دیا جائے؟ ایک ہی طرح سے پیپر دیکھ لیا جائے، 100 میں سے 100 مارکس ہیں، جس نے بہت محنت کر کے کیا ہے چلو تم بھی پاس ہو گئے، دوسرے ہیں چیٹنگ کر کے 100 مارکس ملے ہیں تو نو پرابلم، مارکس تو مل گئے 100، چلو تم بھی جاؤ. کچھ ہے کہ جو فزیکل ہوا تھا اور جس نے بہت غلط حرکتیں کی اور اس کے 100 مارکس ہیں تو چلو ٹھیک ہے تم بھی پاس ہو گئے. یہ تو دنیاوی زندگی کی انکمپلیٹنس ہے، لیکن ہمارے رب نے ایسا نہیں کیا ہے. ہمارے رب کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں آپ اچھائی کرو گے، آپ کو بدلہ نہیں ملے گا. کیا کوئی بدلہ دے سکتا ہے ہماری اچھائی کا؟ ہم کتنے دل سے اور کتنی خوشی سے، کتنے اخلاص کے ساتھ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیا وہ کمپلیٹ آپ کو اس کا بدلہ دیتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں آپ کو تھینک یو تک نہیں کہتے ہیں، ہے نا؟ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں تھینک یو چاہیے، لیکن گریٹیٹیوڈ لیول جو ہوتا ہے انسانوں کا، کسی کا کمپلیٹ بیوٹیفل ہوتا ہے اور کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں مل سکتا بدلہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ زندگی بھر اچھائیاں کرو ان کے ساتھ، وہ آپ کو برائی ہی دیتے ہیں. تو کیا آپ نے جو زندگی لگا دی، اتنی محنت سے آپ نے ہر چیز کی تھی، کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے؟ اس کا ہے بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں، ظلم ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اتنے بے بس اور اتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں اس دنیا میں کیونکہ ہمیں اتھارٹی نہیں ملی ہوتی ہے، ہمیں صبر کا حکم ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے ان کا. تو اس کا مطلب ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں ہیلپ لیس ہوں، تو کیا نعوذ باللہ میرا رب بھی ہیلپ لیس ہے؟ نہیں ہے. تو میرا رب ضرور دے گا بدلہ، لیکن کہاں دے گا؟ یہ دنیا تو ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہاں تو نہیں ہو سکتا نا بدلہ، یہاں تو ریزلٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے رب نے ایک دن بنایا ہے یوم الدین، صرف انہی چیزوں کے لیے. اگر تم محسنین تھے، اگر میرا قرآن پڑھ کر تم انکریجڈ ہوئے، تم موٹیویٹڈ ہوئے کہ میرا رب محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور تم بن گئے محسنین، لوگوں نے تمہارے ساتھ کتنا بھی غلط کیا لیکن تم حسن کے ساتھ رہے، تو پھر اس کا بدلہ تو میں تمہیں دوں گا. اور کسی نے ظلم کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں، ایسے ایسے کرمنلز ہوتے ہیں کہ اگر لا ان کو پکڑ بھی لے، کسٹڈی میں لے بھی لے، تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ انہیں مار دیا جائے گا، دیٹس اٹ. لیکن وہ سزا بھی ان کے لیے کم ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ آئے دن ایسے بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں، سیریل کلرز جو ہیں، کسی نے تھاؤزنڈز آف لوگوں کو مار دیا، جینوسائیڈ کیا، وہ ایک انسان کو لا کیا پنشمنٹ دے سکتا ہے؟ اتنا ہی کہ اسے مار دیا جائے، اس کی جان کو ختم کر دیا جائے. تو کیا اس کے برے کاموں کا بدلہ ملا اس سے؟ جو انٹینسٹی تھی اس کے برے کاموں کی، نہیں مل پاتا اس دنیا میں. بڑے سے بڑے گناہوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی، آپ نے اپنی کسی سسٹر کو دیکھ کر مسکرائے، آپ المتحابون کی کیٹیگری میں جانے کے لیے آپ اسے دیکھ کر اسمائل کرتے ہو، سامنے سے وہ نہیں کرتی ہے، آپ کی نیکی تو ضائع نہیں ہوئی نا، آپ کے رب نے دیکھ لیا. اور اس چیز کے لیے آپ کے رب نے
ایک پورا سیشن بنایا ہے. ایسا دن کہ جو فتیلہ ہوتا ہے، فتیلہ یعنی کہ ڈیٹ جو ہوتا ہے نا کھجور، اس کو جب ہم کھاتے ہیں اس کے اندر سے سیڈ نکلتا ہے، اس کے سیڈ کے اوپر ایک تھریڈ ہوتا ہے، وہ جو تھریڈ ہے اسے فتیلہ کہا جاتا ہے. اس کو وزن کریں، کتنا وزن ہوگا اس کا؟ اس دنیا میں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس چیز کا وزن کیا جائے، لیکن یوم الدین میں اتنی بھی اگر آپ نے نیکی کی ہو، اتنا بھی آپ نے گناہ کیا ہو اس کے وزن کے برابر، تو آپ کوئی پنشمنٹ ملے گی یا پھر ریوارڈ ملے گا، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن کریٹ کیا ہے، ساری امتوں کے لیے کریٹ کیا ہے، جنوں کے لیے کریٹ کیا ہے، جانوروں کے لیے کریٹ کیا ہے. ہر کسی کا حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے رحم کی یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہی مالک رکھا ہے اس دن. جیسا کہ دوسرے بڑے بڑے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آنرڈ ملائکہ کو چوز کیا، جیسے وحی کا کام جو ساتویں آسمان سے ریولیشن ہوتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا. زندگی نکالنے کا، روحیں نکالنے کا، یا رین ہونے کے لیے، یا پھر ابھی آگے ہم دیکھیں گے سور پھونکنے کے لیے ڈفرینٹ اینجلز کو پسند کیا. لیکن یہ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ کسی پروفٹ کو چوز کیا، نہ کسی ملک کو چوز کیا، نہ ہی یہ کہا کہ تمہارے دور کا جو سب سے پائس انسان ہے، جو صالحین میں سے ہے، وہ تمہارا حساب کتاب کرے گا کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ایون دو اللہ تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے کہ انٹرسیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امت ہونے کے ناطے ہماری گواہی، ہماری وٹنس دوسرے نیشنز کے لیے، لیکن جو حساب کتاب ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا. صرف اور صرف میں ہوں مالک، میں ہوں اونر، میرے پاس ہے اتھارٹی کہ میرے بندوں کو میں جج کروں. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں جج کریں گے، ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو دیکھیں گے، تو پھر کس طرح دیکھیں گے کہ ساری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جو دلوں کا حال جانتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اینجل، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پروفٹس کے لیڈر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں یہ بنا دیتے تو وہ تو دل کا حال نہیں جانتے، صرف ہمارا رب جانتا ہے. تو اس لیے کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹی سی نیکی کی ہو ہم نے، لیکن ہمارے دل میں ہم جانتے ہیں کتنی مشکل تھی میرے لیے وہ. ساری دنیا جانتی ہے کہ ارے کیا ہے، وہ تو چھوٹا سا کام ہے، لیکن یا تو میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے میرے لیے کتنا مشکل تھا وہ، لیکن میں نے کیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں دلوں کے حال، جب وہ مجھے بلیس کریں گے ریوارڈ سے، تو وہ جو ظاہری طور پہ دکھ رہی تھی چھوٹی سی نیکی، اس حساب سے مجھے ریوارڈز نہیں ملیں گے، بلکہ جو محنت میں نے اندر کی تھی اس حساب سے اللہ تعالیٰ مجھے بلیس کریں گے. تو اس لیے ہے مالک، اللہ تعالیٰ ہے مالک اور کوئی نہیں ہے. یوم الدین کے دین، یہ زندگی کا جو پیٹرن تھا وہ کیسے گزار کے آئے ہیں، اس کا حساب کتاب اور اس کے مالک. یہ کس طرح سے ہوگا، یہ دن کیسے شروع ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ تعالیٰ کا عدل کس طرح سے ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ اب دیکھیں گے. میں آج شروع کروں گی برزخ سے، کیونکہ آئی تھنک ڈیتھ ورک شاپ
ساری سسٹرز ہی دیکھ چکی ہیں، اٹینڈ کر چکی ہیں اور ریکارڈنگز دیکھ چکی ہیں، ہے نا؟ سب نہیں دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی ہے تو آج گروپ پہ ڈال دینا لنک، 6 سیشنز ہیں اس کے. وہ شروع ہوتا ہے ہماری موت سے، ایک انسان کی موت سے لے کر برزخ تک کا وہ ٹریول ہے. تو آئی ہوپ وہ آپ دیکھ لو گے. تو میں ابھی ہماری سول کی جو جرنی ہے میں وہاں سے کنکلوڈ کرتی ہوں کہ برزخ ہے. اب برزخ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، تو قیامت قائم ہوگی. اب سارے لوگ اپنی قبروں میں ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے وہ چل رہا ہے. مرد، عورت، بچے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. فرائیڈے کا دن ہے اور قیامت کب شروع ہوگی؟ کہ جب اسرافیل علیہ السلام ٹرمپٹ کو بلو کریں گے، یعنی سور میں نفخہ کریں گے. اور اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ ہی کیا ہے صرف اسی چیز کے لیے، سور پھونکنے کے لیے. یہ سور پھونکا جائے گا 2 بار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لیے. اچھا، سور کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے پوچھا کہ سور کیا ہے، تو انہوں نے جو اسے ایکسپلین کیا وہ سارے عربک ٹرمز تھے کہ اگر ہم ہماری لینگویج میں لانا بھی چاہیں تو ہمارے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو ٹرمپٹ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. سور ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اسرافیل علیہ السلام جب نفخہ کریں گے، نفخہ یعنی پھونکیں گے، اور اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی. ایک ہوگا، پہلا سور ہوگا نفخۃ الفنا. فنا یعنی ڈسٹرکشن، سب چیز ختم ہو جائے گی. دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو اسے کہا جاتا ہے نفخۃ البعث، ریزریکشن، دوبارہ سے پیدا ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لیے، نظریں عرش کی طرف کیے ہوئے، فوہیڈ جھکائے ہوئے اللہ تعالی کے کمانڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اشارہ کرے اور وہ پھونک مارے اور قیامت شروع ہو جائے. اور ان کو اس قدر دہشت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بلنک نہیں کر رہے ہیں کہ اگر میں نے بلنک کر دیا اس ٹائم پر اگر حکم ہو گیا تو دیری نہ ہو جائے. تو قیامت اتنی قریب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے یہ قائم ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں اسٹریس دیتے ہیں، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہر چیز سے، آپ کی غلطیوں سے معاف کر دیا ہے. لیکن ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ قیام میں پیروں پر سویلنگ آ جاتی تھی. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کس طرح سے آرام کر سکتا ہوں کہ جب اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہے حکم کے کہ کب قیامت قائم ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو اتنی قریب ہے قیامت، تو ہم کیا کریں، کیا پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا. تم یہ پڑھا کرو قیامت کے لیے. تو جب حکم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اسرافیل علیہ السلام پھونک مار دیں گے سور میں. فرائیڈے کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا، بزنس ڈیلنگز ہو رہی ہوں گی، عورتیں گھروں میں بزی ہوں گی. اور جیسے ہی پھونک ماری جائے گی ایک آواز آنی شروع ہو جائے گی. ایکولی دنیا کے ہر حصے میں وہ آواز سنائی دے گی
اور وہ آواز اتنی انفیملیئر ہوگی کہ اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ دس از غیب. غیب کی چیزیں ہم امیجن کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آواز آنی شروع ہوگی تو لوگوں کے سر مڑنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. اور آہستہ آہستہ یہ آواز کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی، اور اتنی بڑھتی جائے گی کہ اس آواز کی سیویرٹی کے حساب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے انسان، جانور اور ہر وہ چیز جس میں روح ہے وہ مرنا شروع ہو جائے گی. اور یہ آواز گریجولی بڑھتی ہی جائے گی، آہستہ آہستہ. پھر اتنی بڑھے گی کہ پہاڑ جیسے کہ پاؤڈر ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اتنے ویٹ لیس ہو جائیں گے کہ ان کے جو حصے ہیں اٹ ول بی لائک کاٹن فائبرز جو ہوتے ہیں. کاٹن فائبرز کیسے ہوتے ہیں؟ ہوا میں جو دھنکی کی جاتی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، خلا میں بس ہوتے ہیں ویٹ لیس ہو کر، ویسا گھومنا شروع ہو جائیں گے. زمین اور آسمان کانپنے لگیں گے دہشت کی وجہ سے. سورج کو اللہ تعالی لپیٹ دیں گے ان دی سینس سورج جو ہے وہ اس ارتھ سے بہت زیادہ دور ہے، لیکن وہ کیسے ریچ کرتا ہے؟ تھرو اٹس ریز لینتھ، جو لینتھ ہے اس کی اس حساب سے کرتا ہے. تو اس کی ریز کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا. سمندر میں یہ آواز کی انٹینسٹی کی وجہ سے آگ بھڑک جائے گی. یہ ساری چیزوں کو ہم اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں بھی جو ہیومن ایئرز ہیں وہ سرٹن ڈیسیبلز کے آگے سن نہیں سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے لیے کیا دیا ہے؟ سرٹن ڈیسیبلز ہیں جو اس سے نیچے آپ نہیں سن سکتے، اس سے اوپر آپ نہیں سن سکتے. اگر سننا چاہیں، جیسے کہ کوئی چونٹی ہے یا کوئی لیف ہل رہا ہے، وہ بھی آواز کرتا ہے. ہر چیز آواز کرتی ہے، لیکن ہمیں نہیں سنائی دیتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایبلٹی نہیں دی ہے. اور اگر اوپر کی طرف ہائر ڈیسیبلز ہو جائیں، جیسے جیسے زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہمارا جو اندر کے آرگنز ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، بہت زیادہ آواز کو. تو اس وجہ سے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ آواز اتنی بڑھے گی کہ پھر کیا ہوگا؟ ماؤنٹینز بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور سمندر میں آگ لگ جائے گی. اسٹارز جو ہوں گے وہ ڈسپرسڈ ہو جائیں گے اور گر جائیں گے، اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور یہاں سے شروع ہوگا عالم آخرہ. دس از دی بگننگ، یہ سٹارٹنگ ہوگا. پھر آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ یونیورس میں، صرف دنیا میں نہیں، یونیورس میں کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ انسانوں میں سے نہ جمودات میں سے. یہاں تک کہ ملائکہ بھی جو ہیں، اور ملائکہ میں سے ملک الموت کہ جو لوگوں کی روح نکالتے ہیں، وہ بھی اپنی روح نکال کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. اور پھر پوری کائنات میں ایک ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور تب ایک خاموشی، ایک سناٹا کئی ہزار سال تک رہے گا کہ جب اس کائنات میں واحد تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ تب کہیں گے این الجبارون، کہاں ہے جبارون؟ کہ جو کہتے تھے میں اون کرتا ہوں دنیا کو، جو تکبر میں تھے. این المتکبرون، کہاں ہے مغرور لوگ؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج ملک؟ آج کون ہے مالک؟ اور للہ واحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ
نئے سرے سے ہر چیز پیدا کریں گے، ملائکہ کو پیدا کریں گے، فرشتے دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر نفخہ ہوگا، البعث، ریزریکشن۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بنائیں گے آسمان اور زمین، لیکن یہ جو ہمارے آسمان اور زمین ہے ویسا نہیں ہوگا، یہ بالکل الگ ہوگا، یہ بالکل وائٹ ہوگی یہ ارتھ، زمین بالکل وائٹ، وداؤٹ اینی کروز، ایک دم اسٹریٹ، ایک دم ایون ہوگی، وداؤٹ اینی لینڈ مارکس، جہاں تک نظر جائے گی صرف وائٹ زمین دکھے گی۔ اس کے بعد اب انسانوں کو اٹھانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے۔ جب بارش برسے گی تو یہ ایسے ہوگا کہ جیسے بارش سے کوئی سیڈ گرو ہوتی ہے، ویسے انسان گرو ہوں گے فرام their coccyx bone، فرام their ٹیل بون۔ ٹیل بون کون سی ہوتی ہے؟ ہمارا جو بیک بون ہے اس کا سب سے لاسٹ پارٹ ہوتی ہے، اور جو آج سائنس نے ریسرچ کی ہے، ویسے تو ہمیں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے، ہمیں اسے فردر اسٹریتھن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سائنس بھی اب کہتی ہے کہ ہاں یہ جو ٹیل بون ہے اس میں ڈی این اے کے فل ریکارڈز موجود ہیں، اس سے سارا جسم بن سکتا ہے، انسان کمپلیٹ بن سکتا ہے، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز ڈسٹروائے نہیں کر سکتی ہے۔ تو اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 ایئرز بیک کہا تھا کہ تم اس بون سے پیدا کیے جاؤ گے۔ تو جب بارش برسے گا تو پھر ہر انسان گرو ہوگا اور اپنی قبروں سے نکل کر بھاگے گا۔ سب سے پہلے جو بشر کہ جو اپنی قبر سے نکلیں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ بارش ہوگی تو کیا ہوگا کہ پہلے ہمارا اسکیلیٹن بنے گا، اس کے بعد مسلز بنیں گے، اس کے بعد آرگنز بنیں گے، اور ہم کمپلیٹ اپنی آئیڈینٹی میں آ جائیں گے کہ جو ہم دنیا میں تھے۔ لیکن اب جو ہم لوگ بنیں گے تو ہمارا یہ نیو ورژن ہوگا، پرانا ورژن نہیں ہوگا۔ تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی اس نیو ورژن میں۔ جو بھی انسان اٹھے گا اسے پتا ہوگا، اس کے پرائمری سیلز میں ہوگا کہ وہ کیوں اٹھایا گیا۔ مومنین کو پتا ہوگا کہ اب میرا حساب کتاب ہے۔ کافرین کیا کہیں گے کہ اچھا یہ لوگ مسلمان لوگ اہل ایمان اچھا اسی دن کی بات کرتے تھے، آ گیا وہ دن، اور وہ ٹیریفائڈ ہو جائیں گے، خوف آ جائے گا ان کو، کانپنے لگیں گے وہ۔ لیکن سب کو پتا ہوگا کہ کس طرف بھاگ کر جانا ہے، ہر کوئی اپنی ڈائریکشن کو جانتا ہوگا، اور خاموشی سے کس طرف جائیں گے؟ ایک جگہ، ایک موقف ہوگا جسے محشر بھی کہا جاتا ہے۔ محشر یعنی حشر کی جگہ، حشر یعنی جہاں پہ کلیکٹ کیا گیا ہے، سب کو جہاں پر بلایا گیا ہے، وہاں پر جائیں گے۔ لیکن کس حال میں جائیں گے؟ اپنے اعمال کے حساب سے جائیں گے۔ جو دنیا میں جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری تھی اس حساب سے ان کی شکل انہیں ملے گی۔ جیسے جو متکبر اور مغرور تھے اس دنیا میں، ان کو چونٹی کی شکل ملے گی، اینٹس کی شکل ملے گی، اور وہ ایسے جائیں گے کہ لوگوں کے پیروں تلے روندے جا رہے ہوں گے۔ بیکاز دس از مالک، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ملک، کسی کو اختیار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لمن الملک اليوم۔ تو جیسے زندگی گزار کے آئے ہیں اب اس کا بدلہ ملنا شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ قبر سے اٹھے ساتھ۔ کوئی ہوگا اندھا جسے نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، گرتے پڑتے ہوئے لوگوں کے دھکے کھاتے ہوئے جا رہا ہوگا۔ کیوں اندھا ہوگا؟ کیونکہ اس دنیا میں وہ اندھا بنا رہا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ کوئی ہوگا بہرا، لوگ اسے چاہتے تھے سنانے، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، نہیں سنتا تھا، بہرا بنا ہوا تھا۔
اس دن بہرا اٹھے گا وہ. کوئی ایسے ہوں گے کہ سر کے بل چل رہے ہوں گے، پیر اوپر ہوں گے سر نیچے ہوں گے. سورہ ملک میں ہم نے دیکھا تھا یہ تمثیل، کہ جو کیا کرتے ہیں، صحیح بات آنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جو فور فادرز نے کہا ہے وہی صحیح ہے، جو کلچر کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے. الٹے چلے تھے. وہاں پر کیا ہوگا؟ سر کے بل چلیں گے وہ. کافرین جو ہوں گے حد سے زیادہ پریشان ہوں گے، فیئرفل ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ریگریٹ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہم زندگی پر جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، ڈینائی کر رہے تھے ہم، اور جو چیز کو زندگی پر ڈینائی کر رہے تھے وہ سامنے آ جائے تو ریگریٹ ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ دن آنے سے پہلے ہم مٹی کیوں نہیں ہو گئے. آن دی ادر ہینڈ، مسلمان اہل ایمان جو ہوں گے وہ اپنے اعمال کے حساب سے اٹھیں گے. شہید جو ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس نے اپنی جان دی ہوگی، وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، اور وہ خون اس دنیا کے خون کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ خون تو نظر آ رہا ہوگا لیکن اس میں سے اسمیل ایسی نکلے گی کہ جیسے مشک کی خوشبو وہ خون میں سے آ رہی ہوگی. جو حج کرنے گیا تھا اور وہیں موت ہو گئی، وہ اپنے احرام کے ساتھ اٹھے گا. جو اس دنیا میں اذان دیتے تھے وہ لمبی لمبی گردنوں کے ساتھ اٹھیں گے. اب لمبی گردنیں ہم اس کا معنی لٹرل معنی نہیں لے سکتے. جو تماثیل دی جاتی ہیں حدیث میں اور قرآن میں، اس کا معنی لٹرل نہیں ہوتا ہے. یعنی اتنی لمبی گردن کہ وہ ہر کسی کو دیکھ سکے گا، اور وہ بہت ہی پرومیننٹ ہوگا اپنے آنر میں، ہر کوئی اسے پہچان جائے گا. اور ایمان والے اپنے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، نور ہوگا ان کے چہروں پر. یہ محشر اتنا بڑا ہوگا کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، ہمیں پتہ نہیں کب قیامت آنے والی ہے، تو آخری انسان تک کتنی اقوام، کتنے نیشنز، ہزاروں کروڑوں ملین ایئرز، اور ان میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان سب کو اکوموڈیٹ کرنا ایک جگہ پر. تو ہم سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ہوگا یہ، اس کا ڈسکرپشن ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس محشر کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ایون دو ہم ایک دوسرے کا جو دور ہے، ایک دوسرے کا جو ایرا ہے، اس سے بہت دور ہوں گے، لیکن اگر ایک انسان کسی انسان سے بات کرنا چاہے گا تو وہ بات کر سکے گا. This is the beauty of محشر. اللہ تعالیٰ will make it possible. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے. لیکن جیسے کسی نے آپ کا حق کھایا ہو، آپ نے کسی کا حق کھایا ہو، آپ نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہے، وہ کہیں بھی کھڑا ہوگا. لیکن اگر وہ چاہے گا تو آپ کو ایڈریس کر سکے گا. یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دس از غیب. ہمیں صرف یقین رکھنا ہے. کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے. سارے ہی لوگ جو اٹھیں گے وہ اپنے دو فرشتوں کے ساتھ اٹھیں گے. کون ہے یہ دو فرشتے؟ کرامن کاتبین، ایک سیدھے ہاتھ والا اور ایک الٹے ہاتھ والا. کیونکہ ان سے بڑھ کے اور کوئی گواہی نہیں دے سکتا ہے نا، کہ یہ کام اس نے اچھے کیا ہے، یہ کام اس نے برے کیا ہے. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، جو صالحین میں سے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اگر وہ یہ سین دیکھ کر، یہ حالت دیکھ کر اگر وہ تھوڑا ڈر بھی جائیں، تھوڑا ان کو خوف آنے لگے، تو ان کو تسلی دیں گے یہ کرامن کاتبین. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کو خوف آ رہا ہے، کافرین جو ڈر رہے ہیں ان کو دیکھ کر انہیں بھی خوف آ رہا ہے،
تو پھر ہمارے دونوں ہاتھوں کے جو فرشتے ہیں وہ ہمیں تسلی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نے تو اچھائیاں ہی کی ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ہوگا، اپنے سویٹ میں ہوگا۔ جس نے جتنا گناہ کیا ہوگا، جتنی گناہوں کی انٹینسٹی ہے، اس حساب سے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی پیر تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک۔ ایک کافر جو ہوگا، ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اس کی ناک تک پسینہ آئے گا اور اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اتنے گناہ کے کام کیا ہوگا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک پسینہ کیسے الگ الگ انڈیویجول سیپریٹلی ہو سکتا ہے؟ دس از غیب، اللہ تعالیٰ ول میک اٹ پاسبل۔ تو ان کو دیکھ کر مسلمان بھی پریشان ہو جائیں گے، لیکن ان کو تسلی ملے گی کرامن کاتبین سے۔ اب جو اہل ایمان ہوں گے، دوسرے لوگ تو پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کوئی چونٹی کی شکل میں ہوگا، پیروں میں روندا جا رہا ہوگا، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے وہ یا تو کوئی پیدل چل رہا ہوگا، یا کوئی اونٹ پر چل رہا ہوگا، یا کسی سواری پر۔ یہ اللہ تعالی کی رحمت ہوگی۔ جتنے زیادہ اچھے اعمال ہیں اتنا ان کو راحت ملے گی، اور ایک ہی چیز کامن ہوگی کہ سب خاموش ہوں گے، سب شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پروگرامنگ جو کی ہے، ہر انسان کی پروگرامنگ میں یہ دن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کے لیئرز آ جاتے ہیں، غفلت کے لیئرز آ جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جب یہ لیئرز اٹھ جائیں گے اور سامنے آ جائے گی وہ چیز، غیب کھل جائے گا، تو اس کے بعد ہر کسی کو اس کا پرپس یاد آ جائے گا کہ یہیں سے ہم بھیجے گئے تھے، اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکے، گناہوں میں ڈوبے رہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب سب پہنچ جائیں گے وہ جگہ پہ، موقف پر، کہ جہاں پر حساب کتاب ہونا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے کہا تھا ہمارے جو ورجن ہوں گے وہ اس دنیا سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے، تھوڑے سے یونیک ہوں گے۔ کس طرح سے ہوں گے وہ؟ کہ اب ہم لوگ جب نئی طرح سے ہمیں جسم ملے گا تو اب ہم ملائکہ کو اور جن کو دیکھ سکیں گے۔ اب تک تو ہمیں ملائکہ نہیں دکھتے اس دنیا میں، وہاں ہم دیکھ سکیں گے ملائکہ۔ دوسری چیز کہ we will be eternal، اب ہم کو موت نہیں آئے گی، چاہے جنت ملے چاہے جہنم ملے، نہیں، اٹرنیٹی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، یعنی ہم لا فانی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اگر جنت واجب ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو مالک ہیں انہوں نے جنت دے دی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ آسان کیا ہو، تو پھر تمہارے لیے بریک ہی نہیں ہے، ان انٹرپٹیڈ آپ کا ایکسیس جنہ میں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے سے بچائے، اس کے قریب جانے سے بچائے، آمین یا رب، تو پھر آپ کو اسکیپ نہیں ہے، کیونکہ موت ہے ہی نہیں۔ اب جو نئی طرح سے گرو ہوئے ہو، اب آپ اٹرنل ہو۔ تیسری یونیک چیز یہ ہوگی کہ ہمارے پرسیپشن میں، ہمارے شعور میں ہم ملٹی پلائیڈ ہوں گے۔ جیسے اس دنیا میں ہے ہمارے پاس شعور، ہمارے پاس سمجھ ہے، لیکن ہم اسے غلط چیزوں میں یوز کرتے ہیں نا، اپنے گناہوں کو چھپانے میں یوز کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ گناہ کر لیا، چلو دوسرے نہ دیکھ پائیں، مینیپولیٹ کر دیتے ہیں ہم۔ لیکن وہاں پر تو چھپانے کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، چھپا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارا نام پکارا جائے گا، وہ بھی کمپلیٹ نیم، تو شرم کے مارے ایسا لگے گا کہ ہم مٹی کیوں نہیں ہو گئے، کہ یہاں پر جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک جو ہے مین کائنڈ، وہ سب میرا نام سن رہے ہیں۔
کتنی انسلٹ کی بات ہے، وہ انسلٹ بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن میں ہمیں فیل ہوگی، خوف جو ہے 1000 ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر بشرا ہوگا، اگر خوشخبری ملے گی جنت کی، تو وہ بھی جو خوشی ہوگی وہ کئی گنا زیادہ ہوگی. تو اس طرح سے ہم یونیک ہوں گے ہمارے نئے ورژن میں. اب سب جب جمع ہو گئے، اب اناؤنس کیا جائے گا. کیا اناؤنس کیا جائے گا؟ سورہ یاسین آیت نمبر 59. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. الگ ہو جاؤ، گنہگاروں الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو مومنین کے ساتھ مل کر رہتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لیکن اب میں یہاں مالک ہوں. اب یہاں پر گروپس بنیں گے. تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ. اور گروپس کے حساب سے سب کو کھڑا کیا جائے گا. کیا گروپس ہوں گے؟ مشرکین کا، جو شرک کرتے تھے، وہ گروپ ہوگا. اب اس میں سب گروپس بھی ہوں گے، ڈویژنس بھی ہوں گے. تو مشرکین میں سے ایک گروپ ہوگا کہ جو آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایک ہوگا جو سورج کی عبادت کرتے تھے، ایک سٹارز کی، ایک فائر کی، اور ایک یہ والا جو ہے، یہ صرف کافرین کے لیے نہیں ہے، یہ کیٹیگری ہم میں سے بھی ہے، قبر پرستی. کہ جو قبر پرستی کر کے شرک کرتے تھے، ان کے مشرکین میں سے ان کا ہیڈ ہوگا مشرکین کا گروپ، اور اس میں سے وہ ایک گروپ ہوگا. اس کے بعد بنے گا منافقین کا. منافقین میں عملی منافق، عمل سے کون تھے، قول سے کون تھے، قلبی کون تھے، سارے منافقین کے گروپ میں. اس کے بعد مرتدین، اسلام کو رد کر کے جو یا تو ایتھیسٹ بن گئے یا کسی اور مذہب میں چلے گئے. اس کے بعد مسلمین کا، مسلمانوں کے گروپ، اس میں کیا ہوں گے؟ بے نمازی، جو نماز نہیں پڑھتے تھے. مسلمان تو تھے لیکن نمازیوں میں سے نہیں تھے. انہیں حکم ملے گا، کہا جائے گا سجدہ کرو، تو سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عادت نہیں تھی دنیا میں کرنے کی. تو وہ شرم کے مارے گڑ جائیں گے اور اپنے آپ کو لعنت بھیجیں گے کہ ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، اگر پڑھے ہوتے تو ہمارے لمز ہمارے ساتھ دیتے. رکوع و سجود نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد جو پیرنٹس کے نافرمان ہوں گے، حقوق الوالدین، پیرنٹس کے ڈس اوبیڈینٹ تھے. پھر جو شرابی تھے، جو فورنیکیشن کرتے تھے، زنا کرتے تھے، وہ جو سود کھاتے تھے، ربا. اس کے بعد جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، بڑے بھی ظلم ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ظلم ہو سکتے ہیں. اور ایک گروپ ہوگا مسلمانوں کا کفار سے مشابہت رکھنے والے، یعنی کفار جس طرح سے جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو ان کا فزیکل اپیئرنس ہوتا ہے، ان سے سملیرٹی دکھانا، ان کا ایک گروپ ہوگا. اس کے بعد مومنین کے گروپس ہوں گے. یہ کون کون سے ہوں گے؟ علماء، شہداء، صالحین، مجاہدین، عابدین، حفاظ، متقین، خاشعین. کوئی جنراسٹی کی وجہ سے اپنے گروپ میں ہوگا کہ بہت جنرس تھا وہ دنیا میں، دل بہت بڑا تھا. کوئی اپنی رحم دلی کی وجہ سے، وہ ایک ان کا گروپ ہوگا. کوئی ہوں گے عادل، عادل یعنی انصاف کرنے والے، ہر چیز میں انصاف کو پسند کرنے والے. تو یہ سارے گروپس بن جائیں گے.
یہ حشر میں لوگوں کی وہ حالت ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نئے سورج کو پیدا کریں گے، وہ اپنی ہیٹ میں اس دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگا. آئی تھنک کسی اسکالر نے یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کے جو حدت ہے، جو گرمی ہے سورج کی، اس سے 9 کروڑ ٹائم زیادہ ہے. انہوں نے کچھ احادیث سے ریفرنس لے کر یہ لکھا ہوا ہے. تو اگر اتنا نہیں بھی دیکھیں تو ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہی سورج کی روشنی دیکھیں. 50 ڈگریز پر پہنچ جاتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی قریب ہوگا ہمارے سر کے، اور دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا، نو شیلٹر. بھوک، پیاس، گرمی، تھکن، اس سے بہت برا حال ہو رہا ہوگا. اور اسی طرح کھڑے کھڑے 50,000 ایئرز نکل جائیں گے. جو صالحین ہیں، جو عابدین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نور کی کرسی دیں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے، اتنے بیزار ہو جائیں گے کہ وہ لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ چاہے جہنم میں ہی پھینک دے لیکن یہاں سے ہمیں ہٹا لے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ہر پروفٹس کی طرف جائیں گے سفارش کے لیے، کہ جو اچھے ہوتے ہیں بشر میں سے، جو اچھے تھے بہت زیادہ اور ہمارے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے ان کو بھیجا تھا، تو کیوں نہ ہم ان کے پاس جا کے سفارش کریں. اور جیسا کہ وہاں کھڑے کھڑے سب کو پتا ہوگا کہ کون کہاں پر ہے، آواز جائے گی، تو لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے اندر روح پھونکی، تو آپ ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا. مجھے خوف ہے میرے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، کیونکہ میرے رب نے مجھے ایک درخت کے پاس، ایک ٹری کے پاس جانے سے منع کرا تھا اور میں گیا تھا، تو مجھے اس گناہ کا خوف ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں. نوح علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ آپ بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، آپ نے 950 ایئرز اللہ تعالیٰ کے لیے دعویٰ کیا، آپ ہماری سفارش کریں. تو وہ کہیں گے کہ میں وہ رسول ہوں کہ جس نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تھی. آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے تھا نہ آگے ہوگا. اور میں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس زمین پر کسی کو نہ چھوڑ، کافرین میں سے کسی کو نہ چھوڑ. تو مجھے خوف ہے کہ میرے رب کا میں سامنا نہیں کر سکوں گا. تو وہ کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ میرا رب بہت غصے میں ہے، اور دنیا میں میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، جھوٹ بھی نہیں تھے، وہ توریہ تھے، تو مجھے خوف ہے. اب دیکھیں ہم لوگوں کے لیے یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، یہ ریفلیکٹ کرنے کی جگہ ہے کہ وہ سب سے بیسٹ ہیومن تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے پروفٹ چوز کیا، کہ گناہ میں کبھی انوالو نہیں ہوئے. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اگر کہا بھی کہ کوئی کافرین میں سے نہ چھوڑ، تو کہ اپنے شوق کے لیے کہا، لیکن انہوں نے اس کو بھی ریئلائز کر لیا کہ یہ غلط ہے. یہ اور کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں وہ کہ گناہ ہے یہ، اور کیونکہ یہ گناہ ہے تو میرے رب کے سامنے میں سفارش کے لیے نہیں جا سکتا. اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ بیسٹ آف دی پیپل، اور ہم کیا ہیں، اور ہم کتنے اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ سب جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہر پروفٹ کے پاس جائیں گے، تو یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اسٹریس کرنے کہ مالک یوم الدین، میں ہوں مالک. دیکھو اتنے سارے پروفٹس بڑے بڑے کام کیے،
उलुल अज़्म पैगंबर, ये सब इतना इन्होंने जिंदगी भर, नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 इयर्स दावा का काम किया, लेकिन उनको भी मैंने अथॉरिटी नहीं दी कि वो मालिक बन सके। तो मैं हूं मालिक। तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने गलती से एक इंसान को कत्ल कर दिया था, जबकि वो भी उन्हें नहीं पता था, उन्होंने थप्पड़ मारा था और वो इंसान मर गया था। लेकिन वो एक गुनाह उनको इतना खौफ दिलाएगा कि वो कहेंगे मैं रब के सामने नहीं जा सकता हूँ। तो वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फिर कहेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तो सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे आप हमारे लिए सिफारिश करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं ही हूं आज सिफारिश के लायक, हाँ मैं ही सिफारिश करूंगा। और वो उठ जाएंगे और इस नीयत से कि हिसाब किताब शुरू हो। यह पहली सिफारिश। हम लोग जो उम्मत मोहम्मदी में से हैं, हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर देंगे, क्या है, हम उनकी उम्मत में से हैं। तो ये इल्म हमारे पास आना बहुत जरूरी है कि सिफारिश भी करेंगे तो क्या सिफारिश करेंगे। तो पहली सिफारिश होगी कि हिसाब किताब शुरू हो। तो फिर वो उस नीयत से उठेंगे तो मलाइका उन्हें मैदान हशर से, जो मैदान हशर की सबसे हाईएस्ट प्लेस है, जिसे कहा जाता है मकाम महमूद, वहां पर ले जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं ना अजान सुनने के बाद जो हम दुआ मांगते हैं, क्या दुआ मांगते हैं उसमें, मकाम महमूद की ही दुआ मांगते हैं। वहां पर ले जाया जाएगा उनको कि जो कि अर्श के नीचे होगा। अब भी मकाम महमूद के ऊपर है अर्श। तो वहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और सजदे में रहते हुए अननोन मुद्दत गुजर जाएगी, लंबा अरसा गुजर जाएगा। और अल्लाह ताला उनके दिल में इल्का करेंगे वो कलिमात, वो तस्बीहात, वो हम्द कि जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। वो ऐसे कलिमात और अल्लाह ताला की ऐसी प्रेजेस होंगी कि जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने दी ही नहीं है। अल्लाह ताला खुद उन्हें उनके दिल में इल्का करेंगे कि इस हम्द के जरिए से मुझसे दुआ मांगो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे हुक्म होगा सर उठाओ और मांगो जो मांगना है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब किताब की दुआ मांगेंगे कि जो पूरी होगी। और उसके बाद अल्लाह ताला की जात का, अल्लाह ताला के वजूद का नुज़ूल होगा मैदान हशर में। अल्लाह ताला के अर्श को 8 मलाइका उठाए हुए लाएंगे मैदान हशर में। और अब अदालत लगेगी। अब अल्लाह ताला एज अ मालिक हर चीज, और मालिक कैसे, फाइल हकीकी इस दुनिया में छुपा हुआ था। अल्लाह ताला मालिक हकीकी है लेकिन लेयर्स में छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने खुद छुपाया था ताकि मैं चेक करूं मेरे बंदे क्या करते हैं। लेकिन वो सारे पर्दे हट जाएंगे। अब और कोई मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अर्श को इस तरह लाया जाएगा कि उससे पहले जितने मलाइका हैं, जितनी अनगिनत उनकी तादाद है, जितने इन्फिनिट नंबर्स में है वो जितना बड़ा मैदान हशर है वाइट रंग का, उसके सारे किनारों पर सफ़न सफ़ा मलाइका खड़े हो जाएंगे। और हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जितनी भी हमारी छोटी सी अकल है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें सोचने की कैपेसिटी दी है, कि इतना बड़ा मैदान हशर और उसके जो एजेस होंगे, जो किनारे होंगे, वहां पर लाइन से फरिश्तों की अफवाज खड़ी होगी, सफ़न सफ़ा। और उसके बाद 8 फरिश्ते अर्श को थामे हुए आएंगे और हिसाब किताब
شروع ہوگا. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ دیں گے کہ ان کے نامہ اعمال ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دو. جو سب لائن میں کھڑے ہیں، گروپس میں کھڑے ہیں، حکم ہوگا ان کی بک آف ڈیڈز ان کے ہاتھ میں دے دو. ملائکہ ایمان والوں کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے، مشرکین کو، منافقین کو، گنہگاروں کو، فاجرین کو بیک سے جا کر ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیں گے. تو غیب وہیں پر کھل جائے گا کون جنت کا حقدار ہے، کون جہنم کا. ایسی حالت ہوگی کہ شرمندگی، خوف، اور جب ایکچوئل جیسے کوٹ لگا ہے اور اس میں جو ٹیریفائیڈ ہوتے ہیں لوگ کہ کیا فیصلہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالی حکم دیں گے 7 گروپ آف پیپل وہ آ جائیں اور میرے عرش کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. کیونکہ روز محشر میں وہ پورے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے عرش کے. اور وہ اتنا خوبصورت ہوگا، وہ تخت اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ہوگا، اور وہاں پر جو سایہ ملے گا تو اٹس ایز اف کہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا. اور وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے کہ یہ جو گرمی سے نکل کر جن کو سایہ ملے گا. یہ ہمیں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کیٹیگریز کیا ہوگی. سب سے پہلے تو ہوگا جسٹ رولر، جسٹ یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا رولر. اب ہم یہ فرسٹ کیٹیگری دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ میں تو نہیں ہوں اس کیٹیگری میں تو رولر ہی نہیں ہوں، میں تو کنگ نہیں ہوں، میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے. نہیں، تو یہ کیٹیگری اتنی چھوٹی نہیں ہے. آپ بھی رولر ہو. کہاں کے رولر ہیں ہم؟ ہمارے ہاؤس ہولڈ کے، ہمارے بچوں کے، ہسبینڈ کے گھر کے. آپ بھی رولر ہو، آپ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہو. لیکن یو ہیو ٹو بی جسٹ. آپ کو انصاف پسند بننا ہے، آپ کو ظلم سے دور رہنا ہے، آپ کو ایکسٹریمزم سے دور رہنا ہے، آپ کو بائسڈنس سے دور رہنا ہے. اور یہاں پر سب سے پہلا رول آ جاتا ہے جو ساسیں ہیں، جو مدر ان لاز ہیں. مدر ان لاز کیا ہے؟ رولر ہے نا. گھر میں ان کی ہی چلتی ہے. ایٹ لیسٹ جب بہو آ جاتی ہے کیا سمجھا جاتا ہے بہو کے اوپر؟ اتھارٹی ہے کس کی؟ مدر ان لا. کتنے آسانی کے ساتھ ہم لوگ ایک جگہ لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں اتھارٹی مل گئی، اور اتھارٹی ملنے کے بعد ہم کتنا مس یوز کرتے ہیں اس کو اور اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں. جب ابھی میں یہ گروپس کی بات کر رہی تھی کہ ایسے ایسے گروپس بنیں گے، تو ان میں ظالمین کا ایک گروپ بنے گا جو ظلم کرتے تھے. تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم بڑی بڑی چیزیں سوچ کے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو ظلم نہیں کیا. تو سوچیں، ہم نے کیا ہے ظلم؟ ساس بنے ہیں تو بہو پہ کیا ہے، بہو بنے ہیں تو ساس پہ کیا ہے، سسٹر ان لا پہ کیا ہے. کتنے سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم ظلم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. وہ کھجور کے بیج پر جو دھاگا پڑا ہے اتنے وزن کا بھی اگر آپ نے ظلم کیا ہے، آپ اس گروپ میں جاؤ گے، ظالمین کے گروپ میں جاؤ گے. اس کے بعد پھر ایک اور کیٹیگری آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈومیسٹک ہیلپرز ہوتے ہیں ان پر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں. ان کو تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے. صرف وہ ایک انسان کی وجہ سے سوچے اگر ہماری جگہ وہ گروپ میں ہو جائے کہ وہ کہے کہ اس نے ظلم کیا مجھ پر. اس لیے ہمیں کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے. تو اگر شیلٹر چاہیے تو پہلی کیٹیگری ہے جسٹ رولر. آپ رولنگ کرتی تھیں کسی پر بھی، کسی رشتے پر، اپنے گھر میں، کہیں پر بھی، آپ کی آفس میں کسی نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، جہاں اتھارٹی وہاں آپ رولر ہو. اس کے بعد شابن،
ایک جوان انسان جو دین کی راہ پر چلتا تھا جوانی میں، بڑھاپے میں تو ہر کوئی چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ ڈسٹریکشنز ہی نہیں لگتے. تھوڑی سی عمر ہو جاتی ہے تو پھر فرینڈ سرکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے، اور برانڈڈ کلوتھس بھی نہیں اچھے لگتے ہیں، میک اپ جویلری بھی نہیں اچھی لگتی ہے. وہ تو اندر کے ہارمونس خود ہی وہ چیزیں ختم کر دیتے ہیں. تو مزہ تو جب ہے کہ جوانی میں اتنے سارے ڈسٹریکشنز ہیں پھر بھی آپ رب کو نہ بھولیں. اس کے بعد تیسری کیٹیگری اپوزٹ جینڈر کا ڈسٹریکشن اوائڈ کیا. چوتھا وہ انسان کہ جس کا دل معلق ہو مساجد اللہ میں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو مسجد جانا ہی نہیں ملتا ہے، ہم یہ کیٹیگری میں کیسے آئیں؟ تو مساجد اسے کہا جاتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. آپ کے گھر میں جہاں پر جائے نماز ہمیشہ بچھا ہوتا ہے اور آپ کا دل وہاں اٹکا ہوا ہے، کب اثر ہوگی، کب مغرب ہوگی کہ میرے رب کے سامنے میں سجدہ کروں؟ تو آپ بھی اس کیٹیگری میں ہو. اس کے بعد المتحابون، ایک دوسرے سے محبت کرنا رب کی خاطر. اور یہ ساتوں کیٹیگری میں سب سے ایزیسٹ کیٹیگری یہی ہے. آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دوسرے سے محبت کرو رب کی خاطر. اس کے بعد اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے. اور سبحان اللہ یہاں پر کیٹیگرائز نہیں کیا گیا ہے کہ کیوں روئے. اپنے گناہوں پہ یاد کر کے روئے، یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں روئے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بلیسنگ کو یاد کر کے روئے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو نکل جائیں. یو belong ٹو دیٹ کیٹیگری کہ آپ کو شیڈ آف تھرون آف اللہ ملے گا. اور ساتویں کیٹیگری اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سیکریٹلی، ایسے خرچ کرنا کہ دوسروں کو تو کیا آپ کو خود کو نہ پتا چلے. اب وداؤٹ اینی انٹرمیڈیری، وداؤٹ اینی تھرڈ پرسن، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے 1 to 1 بات کریں گے. یہاں سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا. کسی کو حکم نہیں ہوگا بیچ میں بولنے، کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے مالکی یوم الدین. اچھا سب کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ آئی ایم ناٹ ٹو فاسٹ نا؟ الحمدللہ سر، بہت الحمدللہ اچھی جا رہی ہے. بہت اچھے سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ. آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود اپنے لیے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ سارا پروسیس ہمارے پرائمری سیلز میں رہے. ہر کام کرتے ہوئے، ہر دن گزارتے ہوئے ہم یہ مالک یوم الدین بس یاد رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں تو ہر چیز چھپا سکتے ہیں ہم، اس دنیا میں تو نہیں چھپا سکتے. تو کہاں تھے ہم لوگ؟ اب اللہ تعالیٰ جو عدالت لگائیں گے اس میں نو تھرڈ پرسن، نو سپورٹر، نو لائر، کوئی آپ کی طرف سے نہیں بولے گا، کوئی آپ کو پروموٹ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا. آپ اکیلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ. اور سوچیں ہم لوگ کے نمبرز کتنے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فردن فردن ہم سے حساب کتاب لیں گے. کمپلیٹ 1 to 1 ہاٹ لائن ہوگی. سب سے پہلے ہوگا مشرکین سے. مشرکین کسے کہا جاتا ہے؟ جو کسی بھی قسم کے شرک میں ہو. اب وہ شرک آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے ہم مسلمان ہیں تو شرک سے دور ہیں، لیکن نہیں، وہ ایک مسلمان بھی شرک میں انوالو ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکبر نہیں ہوتا، شرک اصغر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مشرکین میں سے ایک ایک کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کیوں شرک کیا جبکہ میں نے تو تمہیں اتنی بلیسنگز دی تھی. 1 to 1 کانورسیشن ہوگا. مشرک کو یاد دلایا جائے گا کہ میں نے تجھ پر کتنے انعامات کیے، کتنے بلیسنگز دی، وہ انہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پھر تو نے شرک کیوں کیا جب میں ہی تھا رب، میں نے ہی تجھے پیدا کیا تھا، ہر تیری زندگی سے ریلیٹڈ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میں تھا، تو نے میرے ساتھ شرک کیوں کیا؟
وہ کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ڈینائل میں، کہے گا نہیں بالکل بھی نہیں کیا میں نے کب شرک کیا؟ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو بلائیں گے جو اس کے نامہ اعمال لکھتے تھے، وہ لوگ آئیں گے ریکارڈ بتائیں گے تو کہے گا نہیں یہ غلط ریکارڈ ہے، یہ اسے بھی ڈینائی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس دور کے علماء اور صالحین میں سے کہ جو گواہ تھے شرک پر، ان کو بلائیں گے اور بولیں گے اس کی گواہی، تو وہ لوگ گواہی دیں گے تو وہ کمپلیٹ ڈینائی کرے گا، یہ غلط بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حکم دیں گے کہ وہ جگہ کو بلایا جائے جہاں پر اس نے شرک کیا تھا. وہ جگہ آئے گی اور اس کی گواہی دے گی تو مشرک کہے گا یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے یہ جگہ. اور ساتھ ہی ساتھ آرگیومنٹس کریں گے، بحث کریں گے کہ اللہ کیا تو نے اپنے بندوں پر ظلم کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے؟ دیکھیں اس سے کیریکٹر کو امیجن کریں، کون سا کیریکٹر ہے یہ وہی چیزیں ہوں گی نا جو یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے، ہے نا. عادتیں جب ریزریکشن ہوگا تو بدلیں گی تو نہیں نا، آپ کی پرسنالٹی تو وہی رہے گی، آپ کی عادتیں وہی رہے گی، آپ کی خصلت وہی رہے گی، آپ کے ٹریٹس وہی رہیں گے. بس یہ الگ بات ہے کہ آپ کا پرسیپشن لیول بڑھ جائے گا بس. تو جو اس دنیا میں کرتے تھے وہ وہاں بھی کریں گے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا ہے. تو دنیا میں بھی یہی کرتے تھے، وہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کہتے تھے، آرگیومنٹس کرتے تھے، بحث کرتے تھے، کمپلیٹ ڈینائی کرتے تھے. وہی وہاں پر کریں گے. اوپر سے کیا کریں گے؟ جو ہم کہتے ہیں نا مینیپولیٹو ہوتے ہیں، کہ سامنے والے کی چیز کو ہی اس پر ڈالتے ہیں. یعنی ہر چیز کا ڈینائی کرنے کے بعد کہیں گے کہ اللہ کیا تم نے بندوں پر ظلم کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے؟ اور صحیح بات کہیں گے، یعنی نالج ہوتی ہے ان میں لیکن وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو جب یہ بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں میں نے حرام کیا ہے، بندوں پر ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے. تو کہیں گے تو پھر آج تو ہم کسی کی بھی گواہی نہیں قبول کریں گے ایکسپٹ ہماری خود کی. جہاں پر شرک کیا تھا، جو ملائکہ نے ریکارڈز بنائے تھے، جو علماء صالحین کی گواہی لی گئی، جو جگہ کی گواہی لی گئی، ہم کسی کو نہیں مانیں گے ایکسپٹ ہم خود. تب اللہ تعالیٰ ان کے باڈی آرگنز کو حکم دیں گے کہ ان کی گواہی دو، اور ان کے باڈی آرگنز کو زبان ملے گی اور آرگنز کہیں گے کہ یہ شرک کرتا تھا، کیونکہ ان کی ہی دلیل ان کے اوپر کی جائے گی. وہ کہیں گے کہ ہم خود جب تک ایکسیپٹ نہ کریں، جب تک تو ہم پر ظلم ہی کرتا رہے گا. تو پھر ان کی باڈی خود ان کے لیے گواہی دے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ مشرک کیا کریں گے؟ اس کے بعد اپنے ہی باڈی آرگنز کو برا بھلا کہیں گے، بری بری باتیں کہیں گے، لعنت کریں گے، کیونکہ کیریکٹر ہی وہی ہوگا نا. بلیم گیم، رسپانسبلٹی نہیں لینا، اور دوسرے نے سچ کہا ہے تو بلیم گیم کرنا. لیکن کیا ہوگا؟ ملائکہ انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیں گے. کون سا کیریکٹر ہوتا ہے یہ؟ اسٹبن، جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کیونکہ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا ایسا، اب کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کہہ لو، دے آر ویری اسٹبن، ان پر اثر نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا منافقین کا. اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیا زندگی دینے والا، تجھے غذا دینے والا، تجھے ہر بلیسنگ دینے والا میں نہیں تھا؟ اور کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی اور تو میرے ساتھ ہوگا؟ تو بہت خوبصورت باتیں کرے گا، جیسے کلام کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا ہم لوگ چرب زبانی، یعنی کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہی باتیں، بس ورڈز، بیوٹیفل ورڈز. تو وہ خوبصورت باتیں کر کے کہے گا کہ نہیں، میں نے تو صرف تجھے ہی رب مانا تھا، میں نے نفاق نہیں کیا تھا. تو کہا جائے گا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے وٹنسز بلاؤ. تو یہ دل میں سوچے گا کون ہو سکتا ہے وٹنس؟
میں تو مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ قرات کرتا تھا، ان کے ساتھ روزے رکھتا تھا، ان کے ساتھ زکوٰۃ دیتا تھا، دین کے سب کاموں میں اوپر تھا، تو میری گواہی کے لیے کون آ سکتا ہے؟ میرے خلاف کون بولے گا؟ تب اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں بلائیں گے۔ کیوں نہیں بلائیں گے؟ کیونکہ واقعی وہ کرتا تھا یہ سب کام۔ جو ایک ہپوکریٹ ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ بیماری کہاں ہوتی ہے اس کے؟ دل کے اندر، اور دل کا حال کوئی گواہ نہیں جان سکتا، دل کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو حکم دیں گے، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو، کہ اس کے گواہ بنو۔ وہ گواہی دیں گے کہ یا رب بے شک یہ نماز پڑھتا تھا، بے شک یہ قرآن پڑھتا تھا، لیکن کفار کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی اس کی، کفاروں کے ساتھ دوستی تھی اس کی، ان کے لیے سافٹ کارنر تھا۔ بھلے ہی عبادت کرتا تھا لیکن دل کے اندر نیت کچھ اور ہوتی تھی۔ پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی لعنت ملامت کرے گا اپنے جسم کو، اپنے دل کو کہے گا کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی؟ تو دل کہے گا کہ جس رب نے مجھے تخلیق کیا تھا، جب میرے رب نے مجھے حکم دیا تو میں کس طرح نہ کر سکتا ہوں، اور اسے اٹھا کر منہ کے بل جہنم کے ڈیپسٹ پارٹ میں پھینکا جائے گا۔ کافر کو کہاں پھینکا جائے گا؟ ڈیپسٹ پارٹ نہیں، منافق کو اسفل سافلین، سب سے ڈیپسٹ پارٹ میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اب جہنم تو پہلے سے ابھی بھی بنی ہوئی ہے، جہنم تو بھڑک رہی ہے، ایک سعیر ہے وہ تو، لیکن جہنم کو اپنا فیول چاہیے، اپنا ایندھن چاہیے، کوئی ایسا سورس چاہیے کہ وہ اور زیادہ اپنی حدت میں، اپنی شدت میں بڑھے۔ تو پھر 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ سب سے پہلا ہوگا شہید، کہ جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان دے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلائیں گے، اپنی نعمتوں کو یاد دلائیں گے، اور وہ افرم کرے گا، کنفرم کرے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب میں نے تجھے اتنی بہادری، اتنی بریوری دی تھی تو تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا رب تیری راہ میں لڑائی کے لیے نکلا تھا اور میں وہاں مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو میری راہ میں نہیں نکلا، تو اس لیے گیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور ملائکہ اسے اٹھا کر پھینک دیں گے جہنم میں۔ دوسرا آئے گا قاری، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ میں نے تجھے نعمت دی، تو یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اس نعمت کا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں قرآن پڑھتا تھا، میں لوگوں کو پڑھاتا تھا تیری خاطر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے میری خاطر نہیں کیا، تو نے شو آف کے لیے کیا۔ اسے پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا ہوگا ایک سخی انسان، ایک جینرس آدمی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے اتنا مال دیا، کیا کیا تو نے؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی راہ نہیں چھوڑی میں نے جہاں پر میں تیری خاطر خرچہ نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے میری خاطر نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جینرس کہیں۔ اور یہ تینوں قسم کے لوگوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو they will work as fuel، ایندھن کا کام کریں گے کہ ان کے جلنے سے جہنم کی آگ اور بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب قسم کی کیٹیگری سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمہ میں رکھے، آمین یا رب۔ اس کے بعد پیپل آف ایمان، اہل ایمان کے ساتھ رویہ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا رویہ بالکل الگ ہوگا، بہت سافٹ ہوگا، افیکشنیٹ ہوگا، شفقت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائیں گے اور اسے اپنے رحم کے شیلڈ میں لے لیں گے، وہ جو نور کا شیلڈ ہوگا اس کے اندر لے لیں گے، اور اسے کہیں گے کمپلیٹ نام لے کر کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے اس دن یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ اب یہاں پر دیکھیں کیریکٹرسٹک، کافر کا بیہیویئر کیا ہوگا، منافق کا کیا ہوگا، اور ایمان والوں کا کیا ہوگا۔ وہ اسی وقت ایکسیپٹ کر لے گا
کہ یا رب میں نے کی ہے غلطی، اندر ہی اندر اسے خوف محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن وہ جانتا ہی نہیں کہ جھوٹ کیسے کہا جائے، وہ جانتا ہی نہیں کہ سیلف جسٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے۔ جو غلطی ہے، غلطی کو ماننے والا، ایکسیپٹ کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا یا رب میں نے یہ غلطی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سوال، ایک ایک بات اس سے پوچھیں گے، اور وہ کمپلیٹلی سبمیشن میں کہے گا کہ میری غلطی ہے، میں نے یہ گناہ کیا۔ اور آخر میں وہ سوچے گا بس اتنے سارے گناہ، اب تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اتنے سارے تو نے گناہ کیا، لیکن دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا، دنیا میں تیرے گناہوں کو کسی پہ ظاہر نہیں کیا، جا آج بھی میں تیرا پردہ رکھوں گا، اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر لٹرل اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا۔ سب سے پہلا ہوگا حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمازیں اگر اچھی ہوئی تو دوسرے سارے اعمال، دوسرے سارے جو فیزز ہیں بہت ایزیئر ہو جائیں گے، اور اگر نمازوں میں کمی ہے تو دوسرے سارے فیزز میں مشکلات ہوگی۔ فرائض میں کمی ہے تو سنہ سے پوری کی جائے گی، سنہ میں کمی ہے تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلا کویسچن ہوگا نماز کے بارے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اٹس لائک اے کی، کہ نمازیں آپ کی اچھی ہیں تو یہ مفتاح ہے، یہ کی ہے آپ کے لیے، جیسے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کے بعد، اور حقوق اللہ کے بعد، اینڈ حقوق العباد سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، کہ وہ 4 چیزیں بتانے سے پہلے کسی انسان کے پیر وہاں سے ہل ہی نہیں سکیں گے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس کی لائف، جو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی تھی، کیا کیا اس نے وہ زندگی کا؟ ایک بگر پرپس، ایک ڈومینیٹنگ پرپس کیا تھا؟ زندگی جیسے وہ پیچھے دیکھے گا تو اسے کمپلیٹلی نظر آئے گی، پہلے تو اسے یہ لگے گا کہ چاہے 100 سال کی کیوں زندگی گزار کے نہیں آیا ہے، لیکن اسے لگے گا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہو، اور اس کا جو ایسنس ہوگا اس کی نظروں میں ایک دم کلیئر ہوگا کہ یہ زندگی سے میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد جو جسم ملا تھا، جو باڈی ملی تھی، کہ جس میں ہر طرح کی طاقت تھی، بڑے سے بڑا کام کر سکتے تھے، نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کہاں تھکایا؟ کہاں ٹائرڈ ہوئے آپ اپنے جسم کو لگانے میں؟ علم کی نعمت دی، تو اس کے بعد کیا کیا؟ کیا عمل کیا؟ صرف عمل ہی نہیں، یعنی دوسروں تک کتنا پہنچایا، کتنا امپلیمنٹ کیا اپنے اوپر۔ اور چوتھی چیز مال، ویلتھ۔ ویلتھ کے لیے 2 کویسچنز ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں لٹایا، کیونکہ کمانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے صحیح طریقے سے، اور کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمایا لیکن ہر فضول چینل پر خرچ کیا۔ دونوں بارے میں سوال ہوگا ویلتھ کے لیے۔ اس کے بعد حقوق العباد، لوگوں کے حقوق۔ سب سے پہلا سوال ہوگا جو مرڈرر ہے، کسی کا قتل کر دیا ناحق، اس سے۔ اچھا، اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، یہاں پر اس سٹیج پر آ کر جو ایکسچینج ہوگا، ایک بارٹر سسٹم ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ جیسے اس دنیا میں ہماری کرنسی ہوتی ہے پیسے، منی، نوٹس ہوتی ہے، وہاں پر ہماری کرنسی ہوگی ہمارے ڈیڈز۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ روز القیامہ میں ایک انسان ایسا آئے گا کہ جیسے نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا ہے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو کہیں گے واللہ اس پہ تو جنت واجب ہو گئی۔
پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی اس کی. لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا اس کی نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے گا تو اس کے سوال کرنے والے بہت ہوں گے. جیسے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اب جس پر ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بدلہ دیں گے. وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس کی نیکیوں میں سے جو مظلوم ہے اسے دے دیا جائے گا. کوئی آئے گا اور کہے گا دنیا میں اس نے مجھ سے 50,000 درہم لے لیے، واپس نہیں کیے، اتنی برابر نیکیاں اس انسان کو دے دی جائے گی. کوئی کہے گا اس نے مجھے غلط بات کہی، اس نے مجھے طعنہ دیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھ پر الزام لگایا. ہوتے 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 اس انسان کے پاس جو پہاڑوں جیسی نیکی تھی سب ختم ہو جائے گی. اتنے لوگ اس کے پاس آئیں گے سوال کرتے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ ختم نہیں ہوں گے. اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے اور لوگ کہیں گے کہ نہیں، فلاں فلاں دن اس نے مجھے بری بات کہی تھی، میں انصاف چاہتا ہوں. تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے. تو جب لوگوں کے گناہ اس کو ملنا شروع ہوئیں گے تو اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کے لیے جہنم کا دروازے تک پہنچ جائے گا یہ. اس لیے حقوق العباد میں، لوگوں کے حق کے بارے میں ہم لوگوں کو اتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. کسی کے اتنے زیادہ ہوں گے نیک کام، گڈ ڈیڈز بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جب ان کو تولا جائے گا. اچھا، یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک اور بہت ہی یونیک فیکٹر ہوگا کہ میزان لگایا جائے گا. میزان یعنی اسکیل، ترازو، کہ نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا. کیونکہ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو کوانٹٹی میں تو ہم بہت اچھے ہیں، یہ بھی ہم نے کیا، یہ بھی ہم نے کیا، اس سے تو صحیح رولنگ نہیں ہوگی نا، صحیح انصاف نہیں ہوگا. مزہ جب ہے کہ ان کا وزن کیا جائے، کتنی اخلاص سے، کتنی پرخلوص نیت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. اس لیے وہاں پر آپ کے اعمال جو ہیں اکارڈنگ ٹو یور انٹینشنز وہ وزن لے لیں گے. اور وہ وزن جب میزان پہ ڈالا جائے گا تو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی نیکی ہے. تو کوئی انسان آئے گا بہت زیادہ نیکیاں لے کر، کوانٹٹی وائز میزان پہ رکھا جائے گا تو وہ بالکل ہلکی ہوں گی، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شو آف کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس نے ریاکاری کے لیے کیا ہو، کوئی اور بینیفٹ کے لیے کیا ہو. اور ایک انسان ایسا آئے گا معمولی سی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، گنی چنی سی نیکیاں، لیکن جب میزان پہ رکھا جائے گا تو ایک پلڑا بالکل نیچے بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ نیکی اس نے اتنے حسن کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی کہ وزن ہی وزن ہوگا. 3 قسم کے لوگ ہوں گے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ایون دو 1 to 1 فیصلہ کریں گے، 1 to 1 بات کریں گے، لیکن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. یعنی حساب کتاب تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے. اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ بچہ جو ڈس اوبیڈینٹ ہے اپنے پیرنٹس کا. دوسرا ایسی عورت جو مردوں کی طرح اپنا فزیکل اپیئرنس کرے. اور تیسرا دیوث. دیوث کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری لینگویج میں کہتے ہیں غیرت نہیں ہے، ایسا قوام، ایسا میل ریلیٹیو ہمارا کہ فیمیل ریلیٹیوز اگر غیر مردوں کے سامنے جائے تو اسے کوئی پرابلم نہ ہو. یہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. پھر کچھ لوگ اپنے فزیکل فارمز میں بہت خوبصورت ہوں گے. ایک فزیکل فارم لے لیں گے، جیسے کہ اذان جو دیتا ہے تو اذان کی اس کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے، چاہے جن، چاہے انس، چاہے شجر، وہ سب اس کی گواہی دیں گے
کہ ہم نے سنی اس کی اذان کی آواز. تو پھر یہ کیٹیگری صرف اذان کے لیے نہیں رہتی ہے، ہر نیک کام کے لیے رہتی ہے. ہر نیک چیز جو آپ نے کی ہو اور وہاں پر اگر فزیکل اپیئرنس ہے کسی چیز کا، چاہے وہ جمودات میں کیوں نہیں ہو، وہ اس کی گواہی دیں گے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیاں جن پر ہم تسبیحات کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ گواہی دیں گے. اس کے بعد سجدے کی جگہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑی چیز تک کا حساب ہوگا. کسی کے ساتھ سخت رویہ ہوگا، کسی کے ساتھ نرم رویہ ہوگا اکارڈنگ ٹو دیئر بیوٹی آف انٹینشنز، اور میزان میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. جیسے کہ ہمیں سیرہ سے بھی ایک مثال پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ کے موقع پر فنڈز کی ضرورت ہوئی تھی تو لوگوں نے بہت بہت کچھ لا کر دیا تھا. یہ وہی واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر جب لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عمر کیا چھوڑ دیا پیچھے، سب کچھ تو لے آئے. تو انہوں نے کہا آدھا، ہر چیز آدھی چھوڑ دی اور پورا آدھا میں نے اللہ کی راہ میں لے آیا ہوں. پھر حضرت ابو بکر صدیق وہ آئے، انہوں نے اتنا لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کچھ نہیں چھوڑ کر آیا، اللہ تعالیٰ پر توکل چھوڑ کر آیا. اور تو وہ قنطار بنا دیا گیا کہ یہ سب چیزیں فنڈز میں آئی ہیں جو جنگ میں ضرورت پڑے گی. اب یہ ہوا کہ ایک بہت غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو تک نہیں تھا. صبح کو وہ قافلہ نکلنے والا تھا، ان کے پاس صرف ایک رات تھی. وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور کہے کہ میں تمہیں کنواں کھود کے دیتا ہوں رات بھر میں، تم مجھے کیا دو گے؟ یہودی نے کہا ایک مٹھی بھر کھجور دوں گا. وہ رات بھر انہوں نے وہ کنواں کھودا، صبح کو مٹھی بھر کھجور اس نے دیا اور وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کھجور وہ قنطار کے اوپر، خزانے کے اوپر رکھ دیے اور کہا واللہ میزان میں یہ سب سے زیادہ بھاری ہے. تو یہ ہیں وہ نیتیں جن کی وجہ سے ہمارے میزان بھاری ہوں گے. اور یہ بھاری پن کیا دے گا؟ دو چیزوں کی وجہ سے بھاری پن آئے گا. ایک تو اخلاص للہ اور دوسرا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو وہ سکھا کے گئے ہیں اس پیٹرن پہ کام کرنا، اور کس کے لیے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مالک ہوں گے. کسی کا کوئی ظلم جو آج ہم برداشت کرتے ہیں، ہمارا بدلہ لینے والا ہمارا رب ہے. ان کی نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو واللہ میری بہنوں یہ دنیا ہے، یہ دن و رات ہے جب ہم معافی مانگ لیں ایک دوسرے سے. کیونکہ اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں اس طرح سے ضائع ہوں. کتنی محنت سے کرتے ہیں ہم نیکیاں، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لائن میں کھڑے ہوں کہ سب لوگ سوال کرنے آئیں اس دن میرے ساتھ غلط کیا، اس دن مجھے برا بھلا کہا؟ ہم عورتوں کی تو سب سے بڑا پرابلم یہ، بڑی بڑی ہم نیکیاں کر لیتی ہیں لیکن زبان ہمارے قابو میں نہیں رہتی، جو چاہے ہم بول دیتے ہیں. میں عالی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یعنی فیملی لائف کی بات کر رہی ہوں، جہاں پر ہم بیویاں ہیں، جہاں پر ہم بہویں ہیں، جہاں ہم ساسیں ہیں، جہاں دیورانی ہے، جٹھانی ہے. ہمیں کیا لگتا ہے سب جو ہے چلتا ہے، کچھ بھی بول دو، کچھ بھی کر دو. شادی کر کے جاتے ہیں دوسرے کے گھر میں، بنی بنائی فیملی ہوتی ہے، ہسبینڈ کے پوزیسو بن جانے میں ہم اس کا رشتہ خراب کر دیتے ہیں، اس کی ماں سے، اس کی بہن سے اس کو روک لیتے ہیں، اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بس اب یہ میرا ہے. ماں سے بات کر لے ہمارا منہ بن جاتا ہے، بہنوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار دے ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہ حقوق ہیں ان کے، یہ حقوق اگر آج آپ ماریں گی آپ کو اوپر جواب دینا ہوگا. اسی طرح
جو بچیاں آتی ہیں اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس، آپ کے بیٹوں کی زندگی میں، تو جو عورتیں ساس کی اتھارٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس دن سے ڈریں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہم تو اسے غلام سمجھ لیتے ہیں نا، اور اس طرح خراب ہو جاتا ہے سارا ماحول. ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، بیٹا جو ہے صرف میرا ہے، میں نے محنت کری ہوئی، کل کی آئی ہوئی لڑکی یہ اپنا حق جما رہی ہے، تو نہیں، آپ کا بیٹا بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی آپ کبھی ماں نہیں بنتی، رب کی نعمت ہے یہ، اس کو بھی انسان سمجھیں، حق تلفی نہ کریں، بڑے بڑے غلط رویے تو چھوڑیں، چھوٹا چھوٹا سا جو ہے کہ ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں، ہم کچھ بھی اشاروں میں تہمت لگا دیتے ہیں، ہم منہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی اثر کرتا ہے دوسروں پر. تو بی کیئرفل. کیوں؟ کیونکہ اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں مالک یوم الدین، ایک دن آنے والا ہے، ایک یوم، ایک فیز آنے والا ہے جو پورے آپ کے دین کا، دین یعنی اور منہج آف لائف، قبر میں بھی اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، ماں دینوں کا، کیا تھا تیرا دین؟ انصاف والا تھا یا ناانصافی والا تھا؟ تو اسی دین کو، اس کا ہی بدلہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیز رکھا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے، پوچھا جانا ہے، اچھا کیا ہے بدلہ ملے گا، لیکن برا کیا ہے تو بی کیئرفل. الحمدللہ ہماری یہ آیت بھی ہو گئی اور وی آر آن ٹائم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا پڑھا ہے اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جتنا ہم نے عمل کیا ہے اس سے زیادہ مقبولین میں سے بنائے، کہ ہماری نیت، ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہر چیز کو وہ قبول کر لے، اور روز قیامت جب ہم کھڑے ہو تو ہمارے پاس ایسی نیکی کا انبار ہو کہ جس کا کوئی سوال ہی نہ ہو، کہ یا رب تیرے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئی ہے، لیکن ایک دن مجھے اس نے برا کہا تھا، ایک دن ظلم کیا تھا مجھ پر، ایک دن غلط بات کہہ دی تھی، اور ہمارے اعمال چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. 7 کیٹیگری میں سے کوئی ایک کیٹیگری والے تو ہم ہو جائیں، آمین یا رب. چلیں، کوئی کویسچن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ ہاں ہاں پوچھیں. السلام علیکم. یہ وعلیکم دیوت کا السلام. میننگ ایک بار آپ پھر سے بول دیں، ایگزیکٹلی سمجھ میں نہیں آیا. دیوت کل میں نے کسی گروپ میں شیئر کری تھی نا وہ پوسٹ، کہ وہ اسکالر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کسی ایرا میں یہ وقت نہیں آیا جو آج کا یہ وقت ہے، آج کی یہ حالت ہے کہ لوگ دیوت بن کے پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اپنی فیمیل ریلیٹیوز کی فوٹوز ڈال کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو دیوت وہ ہوتا ہے جس کو غیرت نہیں ہوتی ہے. اسلام کا جو ایک مرد ہے، ایک مومن ہے، اس میں سب سے بیوٹیفل ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بچی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، غیر نظروں سے بچاتا ہے، اپنی پروٹیکشن میں رکھتا ہے. لیکن اگر وہ انسان ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اب چاروں ہی اس کی فیمیل وہ ہے، محرم ہے، لیکن جیسے کوئی ایک، جیسے اس کی بیوی ہے اور وہ غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہے، بات کر رہی ہے، تو اسے کوئی پرابلم نہ ہو، اسے لگے کہ یہ نارمل ہے، اسے دیوت کہا جاتا ہے. اور کوئی؟ اوکے، اور کوئی؟ تو استاد میں نے جو یہ ابھی آج ہی کلاس جوائن کیا ہے. آپ ریکارڈنگ میں ہو نا میری بہن؟ ہاں ریکارڈنگ میں ہوں، لیکن میرے کو بہت شوق تھا کہ آپ کی آواز سنوں میں. تو ریکارڈنگ میں کسی اور کی آواز نہیں ہے میری بہن، میری ہی آواز ہے. آج میں بیمار ہوں لیکن تمہارا سنا تو میرا اچھا ہوگا. میں تو نیبولائزر میں ہوں. تو اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اور اسی لیے آپ کی شوق کی وجہ سے ہی ندا نے آپ کو یہاں بھی بلا لیا نا، نہیں تو ایسا ہوتا ہے ریکارڈنگ والے ریگولر میں نہیں آتے ہیں، اونلی ریکارڈنگ میں ہیں. میں اتنی بیمار ہوں، آپ یقین نہیں کر سکتے. گھر کے لوگ سب بولتے ہیں کہ اتنی بیمار آئی تو بیٹھی ہے، پاگل ہو گئی ہے.
نقطہ الحمدللہ. چلو جتنی محبت آپ کو مجھ سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرے. آپ کا میں اس کو ریکویسٹ کر کے بولی مجھے سننا، اس کا سننا ہے، بس سننا ہی ہے. تو جتنا ہوتا ہے آپ اٹینڈ کرو، باقی تو آپ کو فرام کلاس 1 ٹو کلاس 6 آپ کو مل ہی جائے گی ریکارڈنگ. بیمار بیٹھ بھی نہیں سکتی ہوں، پھر بھی میں آپ کے لیے اتنا بیٹھی اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے الحمدللہ جو مجھے بیٹھنے الحمدللہ. دن سوتی رہی تھی. آج 5 دن سے میرا دبئی کا ٹکٹ تھا، وہ ٹکٹ بھی کینسل کروایا میں نے. اتنی بیمار جزاک اللہ خیر. اتنی آپ کو قرآن کی تڑپ ہے، بہت اللہ طلب ہے. تعالیٰ آپ کو بھی تڑپ کے ساتھ روز محشر میں حساب کتاب آپ کا بالکل آسان کر دے. آمین یا رب. اور میں سب بولتے ہیں کہ ابھی تو بڈھی ہو گئی، ابھی کیا سیکھنا ہے. ابھی تو جوان میں تو جوانی سے چلی گئی، معلوم بھی نہیں پڑا، سیکھ میں پڑے ہوئے. میں جب بولی تھی اللہ تعالیٰ کن کہے تب دل میں نہیں، محبت آ جاتی ہے. پہلے بوری تھی پھر مسلم بنی پھر میں نے الحمدللہ. میں نے کورس کیا 3 سال کا دبئی میں رہتی تھی میں. دبئی میں 3 سال الحمدللہ. 3 سال کا ورڈ ٹو ورڈ سب کچھ آ گیا. آج پورا قرآن میں سب ورڈ ٹو ورڈ مجھے آتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو قبول کرے، آپ کے ایفرٹس کو قبول کرے. آمین یا رب. اتنی دعا کرتی ہوں. اور کوئی؟ سر جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی 1 to 1 جیسا آپ نے بتایا تھا، تو یہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے نا؟ نہیں، مطلب ایک آڑ ہوگا، رائٹ؟ صرف جنت میں ہی ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنے کا وہ خوبصورت منظر جو ہے وہ تو ابھی بہت سارے پروسیجرز باقی ہیں. یعنی کہ اب تو پل صراط ہے. اب کیونکہ ہمارا صرف مالک پر تھا نا کنسنٹریشن، اس لیے میں پل صراط تک نہیں گئی. اس کے بعد پل صراط سے بھی آپ صحیح سالم جنت کے دروازے تک پہنچ گئے. وہاں جا کر بھی آپ کے دل میں جو اپنے فیلو مسلم بردر یا سسٹر کے لیے کچھ گرج ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ کے دلوں کو دھویا جائے گا پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم رکھیں گے تو کہیں گے ہی نا امتی، کیونکہ نہیں نظر آئیں گے لوگ، واپس جائیں گے. وہ سب انٹرسیشن کا پھر 3 phases ہوں گے، بہت کچھ ہوگا. جنت میں جب پہنچ جائیں گے، اینڈ ویری ویری بیوٹیفل ڈسکرپشن، کیسے پہنچیں گے ہم لوگ، کیا کریں گے سب سے پہلے. اور اتنا انٹرسٹنگ ہے نا وہ سارا ڈسکرپشن، ماشاءاللہ. بس ایسا فیل ہوتا ہے ہم وہاں ہیں. تو ہم لوگ وہاں جائیں گے، وہاں اتنے پرلز اور موتیاں ہوں گی وہاں پر کہ سب سے پہلے ہم لوگ بھاگ کے دوڑ کے ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے. تو ملائکہ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسے تو تمہیں ہر کارنر پر ملیں گے. تو پھر ہم لوگ چھوڑ دیں گے. پھر ان بلڈ ہمارے اندر پروگرامنگ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ جانتے ہیں، لیولز ہیں نا جنہ کے. تو ہم لوگ کو پتا ہوگا کہاں پر ہمارا ڈیرا ہوگا، کس طرف ہوگا. ہم لوگ وہاں پر دوڑتے ہوئے جائیں گے. پھر ہمیں ایپیٹائزر ملے گا، مچھلی کا لیور ملے گا. اب بہت ساری سسٹرز کہتی ہیں مجھے مچھلی نہیں پسند ہے، تو میں کیا کروں گی. تو ڈونٹ وری، وہاں پر پسند آ جائے گی، کیونکہ وہاں ہمارا دوسرا ورژن ہوگا. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہیے اور بولو. تو ہم لوگ کہیں گے، اب میں کہہ رہی ہوں ہر چیز میں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیں ان لوگوں میں. اتنے ہم پازیٹیو ہیں. تو انشاءاللہ یہاں جیسے ہم نے جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا ہے، وہاں بھی جوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کچھ چاہیے. تو ہم لوگ کہیں گے نہیں یا رب، تیری تو نعمتیں کمپلیٹ ہو گئی. پھر پوچھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دیں گے، کیونکہ کن کو ہے وہ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کوئی نعمت ہمیں نعمت نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو ہم سجدے میں پڑھیں گے، وہ سجدہ ایسا ہوگا کہ زندگی بھر ہم نے وہ فیلنگ کو فیل ہی نہیں کیا ہوگا. وہ اتنا خوبصورت ہوگا سجدہ.
کیونکہ آج تو ہم کوشش کرتے ہیں نا اچھے سے اچھا سجدہ کریں، ہے نا، ہماری کوشش ہی ہوتی ہے یہ، رب کو غیب میں رکھ کر ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہاں تو رب ہمارے سامنے ہوگا، اور جو سجدہ کریں گے اور وہ بھی اس وقت کریں گے جب ہمارے دل دھوئے جا چکے ہیں، ہر قسم کا گرج نکل چکا ہے، ہر قسم کے گناہ نکل چکے ہیں، تو سوچو پھر وہ سجدہ کیا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ میں کروں گی، یہ لاسٹ تک ہمارا ہوگا انشاءاللہ یہ ورک شاپ، ڈیتھ ورک شاپ سے آگے تو ڈیٹیل میں کریں گے ہم۔ تو آنسر مل گیا تمہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم۔ چلیں پھر ٹائم ہو چکا ہے ہمارا، بلکہ 13 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مقبولین میں سے بنا دے، ہماری محنت کو قبول کریں، ہم سب ہی محنت کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ لوگ یہاں پر ہنسی خوشی تازہ فریش چہرے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ پیچھے آپ نے کیا کیا سیکریفائس کیا ہے، کیا کیا محنت کی ہے، رب جاننے والا ہے وہ، تو رب وہ ہر چیز کو قبول کرے، وہ نیتیں آپ کی جو رب کے لیے ہے، وہ اعمال جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کی وہ تڑپ، جیسا کہ میری بہن رشیدہ نے بتایا، ایسی ہی ہم سب کے دلوں میں ایک تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ روز محشر میں ہمیں ہر شرمندگی سے بچائے اور ہمیں صالحین میں رکھے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔